کئی سارے بچے ہمارے ہیں، کئی سارے ایسے نوجوان ہمارے ہیں جو کئی راستے چن لیتے ہیں جو ان کے لیے بنے نہیں ہوتے. کیا اس کے لیے کوئی وقت پھر مطمئن ہوتا ہے کہ اس وقت ہی میں نے واپس آنا ہے، یا جیسے ہی انسان بیدار ہو اسی وقت اپنا ڈیسیژن؟ صحیح. اگر آپ، میں یہاں پہ سجیسٹ کروں گا ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ناظرین ہیں کہ وہ ایک بار الکیمسٹ ناول پڑھیں، تو اس میں ان کو اس کا مفصل جواب مل جائے گا. ایون کہ اگر اس کا اردو ورژن بھی وہ پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ایک اس انسان کا کہ جب ریشیا قبضہ جماتا ہے ہنگری پر تو ایک لڑکا وہاں سے بھاگ جاتا ہے. پہلے آسٹریا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نیو یارک جاتا ہے، اور 4 دن ایک پل کے نیچے وہ بھوکا رہتا ہے، اور پھر 7 مہینے تک فاقہ مستی کا عالم رہتا ہے، اور 7 مہینے کے بعد اسے کنڈکٹر کی جاب مل جاتی ہے. لیکن اس جاب میں بھی وہ بندہ ایک خواب دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں صرف مسافروں کی گالیاں سننے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، صحیح بات، مجھے خود کو بدلنا ہوگا. لیکن اس کا واحد ذریعہ ہے تعلیم، علم، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں علم حاصل کر سکوں. تو پھر اس وقت وہ ایک فیصلہ لیتا ہے کہ آج کے بعد میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاؤں گا اور بس کی جگہ اور ریل کی جگہ پیدل سفر شروع کر دوں گا. 6 مہینے میں اس کے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ سٹی کالج جو نیو یارک کا ہے اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور ضد کرتے ہیں کہ میں ماڈرن سائنسز ہی پڑھوں گا. جبکہ پرنسپل اسے کہتا ہے کہ آپ کی انگریزی اتنی قابل قبول نہیں، واجبی نہیں ہے، آپ سائنس پہ اتنا عبور نہیں رکھتے ہیں. تو وہ ضد اس نے مصر تھا اسی بات پہ کہ نہیں، مجھے ماڈرن سائنسز ہی پڑھنی ہے. تو پھر وہاں پہ ایک طنزیہ جملہ جو پرنسپل کہتا ہے کہ اگر کوئی 4 فٹ کا بونا 10 فٹ دیوار پر چھلانگ لگانا چاہتا ہے تو ہم اسے روکنے والے کون ہوتے ہیں. تو یہ کلک کرتا ہے اندر سے جملہ. تو پھر وہ ایک دن اپنی آج کے دور میں ہم کہیں گرل فرینڈ کو کال کرتا ہے. 1964 کی ایک رات کو ایوا نامی گرل فرینڈ ہوتی ہے اس کی. تو اسے کہتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا انسان بننا چاہتا ہوں. تو لیکن جب ایوا اسے جواب دیتی ہے، وہ جواب سن لیجئے، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی اس پہ غور کریں. ایوا اسے کہتی ہے کہ یہ جو مونٹ ایوریسٹ ہے یہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے، لیکن انسان کے حوصلوں کے سامنے کچھ بھی نہیں. کہ جن لوگوں نے اسے سر کیا وہ بھی تو ہم جیسے لوگ تھے، وہی 2 بازو، 2 آنکھیں، ناک، کان وغیرہ. تو آپ ان میں سے ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو پھر یہی بندہ آگے چل کر اینڈریو اسٹیفن گرو بن جاتا ہے، 3rd CEO آف انٹل کمپنی، اور پھر 1997 میں سے مین آف دا ایئر ایوارڈ مل جاتا ہے. اور جب صحافی سے ایک بار سوال بھی پوچھتا ہے کہ دنیا کے بے روزگاروں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے اسے کہ جن کے 2 ہاتھ ہیں اور عقل ہے وہ ان کو میں بے روزگار نہیں مانتا ہوں. تو اس کے بعد صحافی ایک اور سوال کہتا ہے کہ نہیں بھائی، اتنے لوگ جو بے روزگار ہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ پست حوصلہ لوگ ہیں اور ہڈ حرام لوگ ہیں، ان کی میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ قرآن کی ایک آیت بھی دیکھ لیں گے کہ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کے لیے اس نے کوشش کی. تو کوشش سے ہی سب کچھ ملتا ہے. ایون کی ندا فاضلی صاحب کا ایک شعر مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے. جی پلیز. کہ 3 چیزیں ہمیں کرنی ہیں، پھر اس کے بعد قدرت، اس کے بعد مقدر سے آپ کام لے سکتے ہیں. کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، رستہ بھی چن. کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، رستہ بھی چن، پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر. تو مقدر بعد میں آ جاتا ہے، لیکن پہلے آپ کو اپنے حصے کی محنت کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ گلے شکوے کر سکتے ہیں.